أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق اللہ العظیم. اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کر دیا کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دیا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے. اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں. وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی. تو پچھلی آیات میں شفاعت کا ذکر تھا، شفاعت حسنہ کا بھی اور ساتھ ساتھ شفاعت سیئہ کا بھی. تو بہرحال شفاعت حسنہ کا ذکر کے ساتھ ان آیات کی مناسبت ہے کہ مطلب یہ کہ کوئی کسی کی بہتری اور بھلائی کی نیک سفارش کرے گا تو اسے خود بھی اس بہتری اور نیکی کا حصہ ملے گا. اب آگے شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. جیسے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ دعا کرنا بھی سفارش ہے. تو ظاہر ہے کسی مسلمان کو سلام کرنا یہ بھی دعا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک قسم کی سفارش ہے. تو لہذا یہاں یہ تعلیم دی گئی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جی یعنی جب کوئی تمہاری بہتری چاہے، تمہیں سلام کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی بہتری چاہو، تم بھی سلام کا جواب دو. تو جب جس نے سلام دیا تو گویا تمہیں اس نے دعا کی تو پھر ضرور جواب دینا چاہیے. تو یا تو وہی کلمہ جواب میں کہہ دے، مثلا اس نے کہا السلام علیکم، یا اس سے بہتر کہہ دے. تو السلام علیکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. مطلب یہ کہ ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، رنج جی سے تم محفوظ رہو. تو یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ سلام جو ہے یہ ہر قوم کے اندر رائج ہے، لیکن ہر قسم کے لوگوں کے مختلف مذاہب کے مختلف انداز ہیں. عرب کے اندر پہلے دستور یہ تھا حیاک اللہ وغیرہ کے الفاظ کہتے تھے، یعنی اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ تمہیں زندہ رکھے. لیکن السلام علیکم سے کیا ہے وہ کم درجے کا تھا. اس لیے جب اسلام آیا تو اس سلام کے طرز کو تبدیل کر کے اس میں کر دیا گیا السلام علیکم. تو تمہیں ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی ہر قسم کا رنج، غم، تکلیفیں، مصیبتیں. تو اس میں ظاہر بات ہے زندگی کی درازی کی دعا بھی آ گئی اور دوسرے تکالیف اور رنج و غم سے بھی کہ حفاظت کی دعا آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جی تو السلام علیکم کا پھر مطلب یہ بنے گا کہ اللہ شہید علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نگہبان ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے. یہ بہت بڑی دعا ہے. تو بہرحال کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. تو جواب میں وعلیکم السلام کہو، یعنی تم پر بھی دین دنیا کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. اور اگر السلام علیکم سلام کرنے والا السلام علیکم رحمۃ اللہ کہے تو تم بھی جواب میں سے بڑھ کر کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی تم احسن طریقے سے جواب دو. یعنی اس نے اگر السلام علیکم کہا تو تمہیں ایک لفظ بڑھا دینا چاہیے. جی اس طرح. تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو اور ردوہا، کم از کم وہی تو لوٹا دو. جی جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی کہہ دو. لیکن پہلی صورت افضل ہے کہ یعنی اس نے ایک کہا ہے السلام علیکم کہا، تم ورحمۃ اللہ بڑھا دو. تو اس جملہ میں بصیغہ امر یہ کہا گیا فحیوا بأحسن منہا او ردوہا. تو مطلب جب کسی مسلمان پر سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہگار ہوگا.
البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، جی، دوسرے یہ کہ بعین ہی انہی الفاظ سے جواب دے دیا جائے، اور اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس طرح ثابت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اور بڑھا دیا۔ تو پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے تینوں ہی پڑھ لی، تو آپ نے جواب میں صرف پھر ایک کلمہ ارشاد فرما دیا وعلیکہ، بس اتنا فرما دیا۔ تو اس پر اس تیسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب کچھ زیادہ لفظوں کے ساتھ دیا، اور جو مجھے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کلمہ چھوڑا ہی نہیں تھا، کہ یعنی 3 لفظ ہے، السلام اور رحمت اللہ اور برکاتہ، یہ تو تینوں تم نے جمع کر ڈالے، ہمارے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اور اضافہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اس کو لوٹا دو، تو تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دی، اس لیے ہم نے تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سلام کے کلمات میں زیادتی صرف 3 کلمات تک ہے، یہ سنت ہے، اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے ومغفرتہ بڑھا دیتے ہیں، تو مغفرتہ حدیث میں نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بس وبرکاتہ پر بریک لگاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صحابی کے جواب میں وہ الفاظ فرما دیے، مگر جب انہوں نے ابتدائی سلام میں 3 ہی کلمے جمع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادتی سے احتراز فرمایا، لہذا سنت طریقہ یہی ہے، بس جو ان لفظوں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ آگے یہ ہے کہ سلام کن کن موقعوں پر نہیں کرنا چاہیے، تو بعض موقع ایسے بھی ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے، اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ 3 گویا کلیہ بیان فرما دیے، 3 قانون بیان فرما دیے۔ ایک یہ ہے کہ جس پر سلام کیا جا رہا ہے اس کا حرج ہو سلام کرنے کی صورت میں، کہ آپ سلام کریں اور اس کا حرج ہو، یعنی مسلم علیہ کا حرج ہو، مثلا وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا واعظ و ذکر میں مشغول ہے، یا حدیث پڑھ رہا ہے، یا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور یا قاضی ہے اور عین فیصلے کا وقت ہے، تو ایسے وقتوں میں جی سلام کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ اس طرح مؤذن اذان دینے لگا ہے، تکبیر کہنے والا ہے، کوئی علم دین سکھا رہا ہے، جی، تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ سلام کرے گا تو اس کو اپنا کام چھوڑ کر اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا، تو اس میں تو مسلم علیہ کا حرج ہے، اس لیے ایسے موقع میں بھی سلام نہیں کرنا، سلام کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جہاں سلام کی توہین ہو، کہ مثلا ایک آدمی پیشاب پخانہ کر رہا ہے، یہ جا کر اس کو السلام علیکم کہہ دے، یا کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، یا کوئی غیر شرعی عمل میں مصروف ہے، جی فسق کے کام میں مبتلا ہے، گانا سن رہا ہے، جی، یا اس طریقے سے کسی غلط کام میں مصروف ہے جو شرعاً ناجائز ہے، تو اس پر سلام کرنا یہ سلام کی توہین ہے، تو وہاں بھی سلام نہ کرے۔ مثلا کوئی ننگا آدمی بیٹھا ہے، یا کوئی کافر ہے، جی، یا کوئی اپنی بیوی سے بوس و کنار میں مصروف ہے، تو یہ السلام علیکم کہہ دے، ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سلام کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، جی، کہ اجنبی جوان عورتوں پر سلام کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں پھر فتنے کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سلام کرے وہ جواب دے، تو اس طریقے سے پھر آگے معاملہ بڑھ جائے اور نتیجہ کیا ہے غلط نکلے اور غلط تعلقات قائم ہو جائیں، تو اس لیے ایسے موقع پر تو یعنی یہ 3 قانون ہو گئے کہ سلام ایسے موقع میں نہیں کرنا۔ باقی یہ ہے کہ سلام کس کو کرنا چاہیے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مرد گھر جائے تو بیوی کو اور گھر والوں کو سلام کرے، اس طرح بیوی گھر میں آئے تو شوہر کو سلام کرے، جی، تو اس طرح محرم جو ہے عورت کو سلام کرنا بھی مسنون ہے،
تو جو بھی رشتہ دار ہو، تو جو شخص سواری پر سوار ہو تو اس کی چاہیے کہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، جو چل رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت زیادہ جماعت کو سلام کرے۔ سلام میں پہل کرنا افضل ہے، اور اگر کسی نے جماعت کو سلام کیا اور جماعت میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو وہ جواب سب کے ذمہ سے گر جائے گا، ثواب مگر اسی ایک کو ہی ملے گا جس نے جواب دیا۔ اور اگر ایک شخص کو جماعت نے سلام کیا تو اس کو ایک جواب دینا کافی ہے، ہر ایک کو الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا سلام پہنچائے آ کر کے فلاں آدمی تمہیں سلام دے رہا تھا، تو جواب میں یوں کہنا چاہیے علیک وعلیہ السلام، کہ تم پر بھی اور اس پر بھی دونوں پر سلام ہو۔ تو یہ سلام کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ قرآنی حکم ہے، مسنون طریقہ یہی ہے جو اس میں ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہی ہے کہ ہر عمل پر حساب لیں، اور یوں اپنے فضل سے معاف کر دیں تو وہ اور بات ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل مسئلہ توحید کا، جس کی وجہ سے پیچھے جہاد کا ترغیب تھی، سارا کچھ تھا، تو اس کو ذکر فرمایا کہ اصل مسئلہ نہ بھولنے پائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے احکام بھی ذکر ہوئے تھے، تو ان کی تاکید و اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ حاکم کی عظمت سے اور ان کے دربار میں حاضری اور حساب کے خوف سے احکام پر عمل کرنے میں اہتمام بڑھ جائے۔ تو اوپر یہ ارشاد ہوا تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اس میں چونکہ دو دعوے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے پر قدرت ہے، دوسرا یہ کہ ایسا ہوگا، لہذا اول دعوے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ضرور اس پر قدرت ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ جب وہ تمام مخلوق کا الہ مطلق ہے اور سزاوار الوہیت ہے، تو لوازم الوہیت جیسے قدرت کاملہ اور اختیار کامل اور نفاذ حکم وغیرہ اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ اور دوسرے دعوے کے متعلق بتلایا جاتا ہے وقوع محاسبہ ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وقوع کی خبر دی ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اور آخر میں فرمایا اللہ سے بڑھ کر کون صادق القول ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ تم کو قیامت میں بغرض محاسبہ ضرور جمع کریں گے، تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصود بیان اس آیت کا یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ معبود برحق ٹھہرے اور سب کا خالق اور الہ اور مطلق قرار پایا، تو اس سے بڑھ کر کون صادق القول ہو سکتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ قیامت کا ہونا یقینی اور ہم سب کو حساب اور جزا و سزا کے لیے جمع کریں گے، تو تمام افراد انسانی پر واجب ہے کہ ان کی ہدایت اور ارشاد کو مانیں اور ان کے احکام اور تعلیم پر عمل کریں، اور یقین جانیں کہ جو ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کا یقین کامل عطا فرمائے اور قیامت کے حساب کتاب کا خوف ہمارے دلوں میں جما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔